آخرکار شفا کی شادی شاذر سے ہو ہی جاتی ہے۔ جب ان دونوں کا نکاح ہوتا ہے تو بہت ہی زیادہ شک کرتا ہے معاذ، اتنا کہ سب کے سامنے بھی بول پڑتا ہے۔ کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ تم دونوں ہی غدار ہو۔ ایک میری بیوی غدار نکلی جو اپنے شوہر چھوڑ کے اپنے ہی شوہر کے دوست سے عشق لڑاتی رہی ہے، اور دوسری طرف تم نے تو مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے کہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ جس کے جواب میں فوراً سے شاذر کہتا ہے کہ معاذ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ معاذ کہتا ہے کہ میں تو پوری دنیا کو بتا کے ہی جاؤں گا کہ تم دونوں نے کیا کیا تھا۔ خیر اتنی لڑائی ہوتی ہے کہ وہاں پہ پولیس بھی آ جاتی ہے۔ شاذر پولیس کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو یہاں سے لے جاؤ۔ شفا تو روکتی رہتی ہے، کہتی ہے کہ شاذر ایسا مت کرو، معاذ کو تم پولیس کے حوالے مت کرو، یہ یہاں سے چلا جائے گا۔ اتنے میں شاذر کہتا ہے کہ اب تم میری بیوی بن گئی ہو، اب تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بہت ہی غصہ آئے گا کہ جب تم مجھے چھوڑ کے معاذ کی ہمدردی کرو گی۔ اتنے میں شفا کہتی ہے کہ دیکھو شاذر، میں جانتی ہوں کہ میں تمہاری بیوی تو بن گئی ہوں، لیکن تمہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے تم سے نکاح کیوں کیا ہے۔ شاذر ایک دم حیران ہو جاتا ہے، پوچھتا ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ پھر شفا اس کو بتاتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، یا یہ نکاح ہو گیا ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے تم نے مجھے پا لیا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، میں تم سے ایک ایک کر کے بدلے لوں گی، یاد رکھنا۔ شاذر کہتا ہے کہ اب تو تم میری بیوی ہو، تم چاہے جو مرضی کرتی پھرو، اب تم میرے نکاح میں آ گئی ہو، مجھے بس یہی کرنا تھا۔ شاذر اب اس کو وہ ویلیو نہیں دیتا جو پہلے دیتا تھا۔ شاذر نے تو بس ضد کے تحت اس سے شادی کی تھی، کیونکہ شفا بار بار اس کو انکار کرتی رہتی تھی۔ شاذر جب شادی کا کہتا تھا شفا انکار کر دیتی تھی، اسی لیے شاذر کی یہ ضد بن چکی تھی۔ شاذر تو اپنی بہن کو بھی وہاں پہ لے گیا تھا کہ شفا سے جا کے معافی مانگو، کیونکہ اس کی بہن نے بھی شفا سے تھوڑی سی بدتمیزی کرتی تھی۔ شاذر تو اتنی محبت کرتا تھا شفا سے، لیکن اچانک سے شاذر کو کیا ہی ہو گیا ہے کہ اب اس کی محبت رہی ہی نہیں۔ شاذر کہتا ہے کہ دیکھو شفا، تم میں اتنی بھی کوئی خاص بات نہیں تھی، میں تو بس ضد کے تحت یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ آج تک کسی لڑکی نے شاذر کو انکار نہیں کیا تھا، واحد تم ہی تھی جس نے انکار کر دیا تھا، اسی لیے تم میری ضد بن گئی تھی۔ شفا بیچاری تو ہکی بکی رہ جاتی ہے، اور وہ سوچتی ہے کہ شاید یہ واقعی میرے سے محبت کرتا ہوگا تبھی میرے لیے اتنا کچھ کرتا تھا۔ لیکن اب شفا کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ کہتی ہے کہ شاذر تم اتنے گھٹیا نکلو گے، میں نے اس بات کا کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ شاذر کہتا ہے کہ جاؤ یہاں سے شفا، میرا دماغ مت کھاؤ۔ شفا بیچاری اپنے کمرے میں جا کے رونے لگ جاتی ہے اور سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ اگر اس کے ماں باپ زندہ ہوتے تو آج کے دن نہ دیکھنا پڑتا، کیونکہ شفا کے بھائی اور بھابھی نے دونوں نے اس کی اتنی بھاری قیمت لگا دی تھی، اس کے بدلے میں انہوں نے گھر بھی لے لیا، ڈھیر سارے پیسے بھی لے لیے تھے، اور شفا بیچاری کو تو بیچ ہی دیا تھا۔ شفا جب یہ سوچتی ہے تو اکیلے میں بہت ہی زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ کاش کہ شاذر کا اصل چہرہ میں سب کو دکھا پاؤں، کاش کہ میں سب کو حقیقت کا بتا سکوں، لیکن ابھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن آگے جا کے شفا نے یہی کرنا ہے، اس نے شاذر کی حقیقت سب کو بتانا ہے، کیونکہ شاذر کو یہی لگتا تھا کہ شفا سے شادی کر لینا کافی ہوگا اور اس کے بعد کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اب شفا ہی ساری مصیبتیں لے کے آتی ہے، کیونکہ اب اس نے اپنا بدلہ لینا ہے چن چن کے، شروع دن سے لے کے آخر دن تک۔ جب شاذر نے اس کی زندگی کو برباد کیا تھا، تب اب یہ سارے بدلے اپنے پورے کرتی ہے، اور بدلے لینے کے بعد اسی گھر کی مالکن بھی بن جاتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ کی تمکنت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔